حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالیہ وچ ایک شخص حاضر خدمت ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ جناب مجھ سے گناہوں کی عادت نہیں چھوڑی جا رہی، اس کا کوئی حل بتائیے کہ میرے گناہ مجھ سے چھوٹ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا گناہ کرنے کو دل چاہے تو تم خالق کائنات کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ اس شخص نے عرض کی کہ جناب پوری کائنات رزق کھاتی ہی خالق کائنات کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم کتنے ناشکر انسان ہو، جس کا کھا رہے ہو اسی کی نافرمانی کر رہے ہو۔ کہا اچھا اگر یہ نہیں کر سکتے تو دوسرا کام کر لینا۔ کہا حضور کیا؟ کہا جب تمہارا گناہ کرنے کو دل چاہے تو تم اللہ رب العزت کے ملک سے باہر نکل جانا۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ جناب پوری کائنات اسی خالق کائنات کی ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تمام کائنات کا مالک ہے، میں اس کی ملکیت سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اس کی ملکیت سے نہیں نکل سکتے، اس کے ملک سے جا نہیں سکتے، تو پھر اس کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو۔ کہا تیسری نصیحت یہ ہے کہ تم اس جگہ پر گناہ کرنا جب تمہارا دل چاہے جہاں تمہیں اللہ کی ذات نہ دیکھے، یا وہ مقام ڈھونڈ لینا جہاں خالق کائنات تمہیں نہ دیکھ پائے۔ اس شخص نے عرض کی جناب ہر جگہ پر رب کائنات انسان کو دیکھ رہا ہے، کائنات کا کوئی ایسا مقام ہے ہی نہیں کہ جہاں رب کائنات نہ دیکھتا ہو۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب تجھے اس بات کا بھی پکا یقین ہے کہ وہ رب دیکھتا ہے، ارے دنیا کا بندہ کوئی دیکھ رہا ہو تو انسان گناہ نہیں کرتا، تو جب خالق تمہیں دیکھ رہا ہے تو تمہیں تو اس گناہ سے رک جانا چاہیے۔ کہا یہ بھی نہیں کر سکتے تو چوتھی بات پہ عمل کر لینا۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ جب اسرائیل آئے تو اس سے مہلت مانگ لینا، کہنا کہ جناب مجھے توبہ کرنے کی مہلت دے دے۔ کہا جناب اس نے تو نہیں کسی کی ماننی، اس نے آنا ہے اور روح قبض کر کے چلے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس سے بہتر نہیں ہے اسرائیل یعنی ملک الموت کے آنے سے قبل تو رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کر لیتا؟ کہا چلے یہ بھی نہیں کر سکتے، پانچویں نصیحت کو ذہن میں رکھنا کہ جب قبر میں منکر نکیر آئے تو ان کو دور ہٹا دینا، کوئی جواب نہ دینا۔ کہا جناب یہ بھی ممکن نہیں ہے، وہ تو پورا حساب کتاب لیں گے، وہ تو اپنے معاملات کو قبر میں پورا کریں گے اور سوال و جواب کے معاملات ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس سے بہتر نہیں ہے کہ تو ان منکر نکیر کے آنے سے قبل قبر کی تیاری کر لے۔ کہا اچھا ان 5 نصیحت پہ عمل نہیں کر سکتا تو چھٹی پہ کر لینا۔ کہا کیا؟ کہا اگر تمہارا کہیں نامہ اعمال گناہوں سے وزنی ہو گیا اور تم جہنم کے مستحق ٹھہرے تو جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائیں گے تو تم کہنا میں نہیں جاؤں گا، اکڑ جانا۔ کہا حضور یہ بھی ممکن نہیں ہے، وہ تو مجھے پکڑے گا اور لے جائے گا، اس نے کسی کی نہیں ماننی، مجھے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی اس وادیوں میں لے جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے بندہ خدا، جب تمہیں اس بات کا پکا یقین ہے کہ
کہ وہ کسی کی نہیں سنتے، تو پھر ان کے آنے سے قبل، اس موقع کے آنے سے قبل تو اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کر لیتا؟ تو سامعین، ان اگر نصیحتوں پر عمل کیا جائے اور ان باتوں پہ عمل کیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ امید لازمی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے، خالق کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور مزید گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔